ایک انسان کسی نبی پر ایمان نہیں لاتا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، جی تو اس میں وہ مجرم کیسے بن جاتا؟ میں میری بات بات بہت بڑی، میری یونیورسل بات ہے، جی یونیورسل مجھے بات ہے. کیا چلے ٹھیک ہے، پتا کہ چلے صحیح ہے یہ ایک منٹ بندہ اٹھائیے، ایک منٹ. آپ ایک نیوٹرل آدمی ہیں جی ٹھیک ہے، تو آپ اپنی نیوٹرلٹی کو ثابت کیجئے گا آج کہ آپ کے اندر زیرو بائسنس ہے اور آپ 100% اینڈ ایبسولوٹ نیوٹرل ہیں. اس کو ثابت کر دیجیے آپ نے پہلے سوال کیا نبی کے بارے میں، ہم نے اس کا جواب دے دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو ہم اس کو کیوں مانیں؟ تو یہ سوال دوسرا ہے. اب ایک آدمی آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ خدا نے پیدا کیا ہے اور خدا سوال نے چینج مجھے ہو یہ گیا، میسج سوال چینج ہو سوال گیا بدل ڈاکٹر. گیا، اب آپ وجود باری پر آ گئے، نبی سے اب آپ وجود باری پہ چلے گئے. اچھا جی، یہ کیا نام ان کا؟ مارکونی. جی السلام علیکم، علیہ السلام. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا جی، میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ایک انسان کسی نبی پر ایمان نہیں لاتا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، جی تو اس میں وہ مجرم کیسے بن جاتا ہے؟ ایک آدمی کسی نبی پر اگر ایمان نہیں لاتا تو وہ مجرم کیسے بن جاتا ہے؟ تو آپ وہ کون جی سا نبی ہے جس پر آپ ایمان نہیں لاتے؟ حضرت آپ آگے سوال پوچھیں، اس سے پہلے میں تھوڑا کنفرم کر لوں، اپنی ڈیوٹی پوری کر لوں. آپ جی کیا ہے، مسلم ہے، ایتھیسٹ ہے، کیا نہیں ہے ہے، آپ؟ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مسلم نہیں ہے نا بھائی، آپ سائنس فالوور ہیں آپ تو. نہیں، میں جی مسلمانوں میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے ہاں مسلمان لیکن ہی ہوں. مسلم ہے نہیں، پیدا ہو گئے مسلم ہے نہیں، ٹھیک ہے دیٹس فائن. تو آپ اس وقت ایتھیسٹ ہیں؟ نہیں، اچھا پھر کیا ہے؟ میں مسلم ہی ہوں. اچھا مسلم ہی ہیں. اچھا تو جی، نبی پر ایمان اور رکھتے ہیں؟ یہ بڑا بڑے پکا پکے، مسلمان ہوں. نہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں حضرت، یہ بڑے پکے مسلمان ہیں، اردو میں نماز پڑھتے ہیں اور حدیث کی حجیت یہ نہیں مانتے، اور اچھا 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 قرآن کے حوالے سے بھی یہ پھر من مانا تبصرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی. پہنچے ہوئے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہاں وہی بات صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ میکرونی آپ کو بول دوں تو اجر مارکونی ٹھیک ہے، چلو صحیح ہے، میکرونی کھائی جاتی ہے. تو یہ بتائیں کہ وہ کون سا نبی ہے کہ جن پر آپ ایمان نہیں لانا چاہتے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. نہیں میں تبھی ایک کسی ہی بات ہے. پرٹیکولر مثلا آپ یہ نہ کہیں، نہیں سن لیجئے، میں نے سوال کیوں کیا. قادیانیوں کے نزدیک قادیانی غلام احمد قادیانی نبی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ میں غلام احمد قادیانی پر ایمان نہیں لاتا، میں آپ کو نہیں نہیں مبارکباد دوں گا، بہت اچھی بات ہے بھائی، وہ نبی نہیں نہیں تھا. نہیں، دیکھیے یہ میرا سوال بہت ہی جنرل ہے، کسی سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے. آپ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی سارے اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء ہے، تو کا اس کا ذکر جواب کر سن لیں. لیجئے، اس کا جواب سن لیجئے. میرا چلے میں ٹھیک ہے، آپ کو جواب لاجیکلی مل گیا. I understand. Let's wrap it up. I understand. کسی نبی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی خدا کا بھیجا ہوا ہے. اگر یہ بات ثابت ہے کہ وہ نبی ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے، تو خدا پر ایمان لانے کے لیے اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ بالکل اس کو ایک ورلڈلی مثال، دنیاوی مثال سے میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں. مثلا آپ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، آپ مثلا امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستان کے ہیں، تو پاکستان کا ایک ایمبیسڈر واشنگٹن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اب آپ کو پاکستانی گورنمنٹ سے اگر کوئی کام ہے، اپنا پاسپورٹ رینیو کرانا ہے یا نیب کارڈ بنانا ہے، واٹ ایور، تو آپ پاکستانی ایمبیسڈر کی جو سروسز ہیں اسی سے اویل کریں گے، اور آپ کو ایمبیسڈر کو ماننا پڑے گا کہ ایمبیسڈر ہے پاکستانی گورنمنٹ کا، جبھی آپ کو وہ سروسز ملیں گی. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں پاکستانی گورنمنٹ کو تو مانتا ہوں لیکن اس کی کسی ریپرزنٹیشن کو نہیں مانتا، ایک ہے ڈس ایگری کرنا اور ایک ہے نہیں مانتا، تو پھر آپ پاکستانی گورنمنٹ کو کیوں مانتے ہیں؟ تو ایسے ہی بات یہ ہے کہ خدا نے اپنے میسنجرز، اپنے پروفٹس دنیا بھر میں اپنی ہر قوم کے اندر بھیجے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو تو مانوں گا لیکن میں اس کے بھیجے ہوئے میسنجر کو نہیں مانوں گا، پھر اس نے خدا کو نہیں مانا، چونکہ وہ خدا کی نہیں مان رہا ہے. خدا کو ماننے کے لیے خدا کی ماننا ضروری ہے نا. جی نہیں، دیکھیے اس میں آپ نے خدا کو اس کو وجود میں آپ لے آئے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان کو قدرت نے پیدا کیا ہے اور خدا نے ایک نہیں دوسرا انسان، جی اس کو ایک دوسرا انسان آ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے. وہ ایک دنیا کے دوسرے انسان کی بات کو کیوں مانے؟ وہ نہیں مانتا. ٹھیک. اب آپ نے سوال بدل دیا ہے.
آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ کسی نبی کو ماننا کیوں ضروری ہے. جب آپ یہ سوال کرتے ہیں تو اس ذہن میں یہ بات پہلے سے آ جاتی ہے کہ نبی کو ہم مان رہے ہیں کہ نبی ہے، اس کو جھوٹا نہیں مان رہے، اس کو سچا مان رہے ہیں کہ واقعی اس کی نبوت ثابت ہے. بس اب یہ کہ اللہ کو ماننے کے لیے نبی کو ماننا کیوں ضروری ہے. آپ نے پہلے سوال نبی کے تعلق سے کیا تھا. اب آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو ہم اس کو کیوں مانیں کہ وہ نبی ہے. یہ سوال دو الگ الگ ہیں. اصل میں حضرت پہلے کا جواب مل گیا تھا نا، انہوں نے بدل لیا سوال. جی آپ نے سوال نہیں ایک دم میں نے دیکھیے میں نے سوال بالکل نہیں بدلا. آپ اصل میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب تک انسان کی سوچ تھوڑی دیر کے لیے مذہب سے باہر نکل کر انسان سوچے تو پھر وہ اس کو کافی نیوٹرل ہو کر بات کی سمجھ آتی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. میری بات بہت بڑی، میری یونیورسل بات ہے. جی یونیورسل مجھے بات ہے. کیا چلے ٹھیک ہے، پتا کہ چلے صحیح ہے، صحیح ہے. ایک منٹ. آپ ایک نیوٹرل آدمی ہیں. جی ٹھیک ہے، تو آپ اپنی نیوٹرلٹی کو ثابت کیجئے گا آج کہ آپ کے اندر زیرو بائسنس ہے اور آپ 100% اینڈ ایبسولوٹ نیوٹرل ہیں. اس کو ثابت کر دیجئے آپ. نہیں دیکھیے، اب یہ ضمنی سوالات آپ مجھ سے کر رہے ہیں، مجھے تو میرے سوال کیونکہ کا آپ ہی جواب دعوے کر رہے ہیں نا چاہیے. بھائی، آپ ایسے الٹے سیدھے دعوے آپ کر رہے ہیں تو سوال تو پھر آپ سے ہوں گے. آپ نے پہلے سوال کیا نبی کے بارے میں، ہم نے اس کا جواب دے دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو ہم اس کو کیوں مانیں، تو یہ سوال دوسرا ہے. نہیں دیکھیے بڑی سمپل میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاتا ہوں، مجھ سے زیادہ سمپل بات نہیں ہو سکتی. دنیا میں کوئی آدمی نیوٹرل نہیں ہے، بس سمپل. جی آپ بھی نہیں ہیں. نہیں، ایک انسان یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کائنات کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ کائنات کو میں محسوس کر رہا ہوں، یہ دنیا ہے. اب ایک آدمی آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ خدا نے پیدا کیا ہے اور خدا سوال نے چینج مجھے ہو یہ گیا، میسج. سوال چینج ہو سوال گیا. بدل گیا. اب آپ وجود باری پر آ گئے. نبی سے اب آپ وجود باری پہ چلے گئے. پہلے آپ یہ کہیں، دیکھیے میری بات مارکونی صاحب غور سے سنیے گا، ایک منٹ مجھے موقع دیجیے گا، میں سمجھا دیتا ہوں جو گیا. اصل میں آپ سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ سمجھدار آدمی ہیں، بزرگ ہیں، جہاں دیدہ ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں. حضرت کا جو مقصد ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے سوال کا جواب نہیں ہے. حضرت یہ آپ سے کلیئر رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک پہلا سوال جو آپ نے رکھا آپ مطمئن نہیں ہو رہے، اس پر کوئی اعتراض ہے تو اٹھائیں، سوال نہ بدلیں. اچھا، پھر دوسرا جب آپ نے جج کرنا شروع کیا کہ مفتی صاحب یا کوئی مسلمان اس لیے یہ جواب دے رہا ہے کہ وہ باعث ہیں، تب حضرت نے آپ کے پاس یہ اصول رکھا کہ پھر اب ہر کوئی بھی بندہ نیوٹرل کوئی نہیں ہے. پھر آپ کو یہ کلیم پہلے کلے. تو اس لیے پہلے آپ آ جائیں اپنے پہلے سوال کی طرف، جس کا جواب آیا ہے یا نہیں آیا. اس میں بھی حضرت انہوں نے ایک بات کر دی کہ آپ نے اللہ کو وجود نہیں دیا، مثال سے سمجھایا ہے. یہ ریشنل کے مطابق ہے انسانوں کو مثال سے سمجھانا. تو پہلے سوال کی طرف آ جائیں. جی تو آپ نے کہا میں پکا مسلمان ہوں. بھائی پکے مسلمان اگر ہیں تو پکے مسلمان ہونے کے لیے خدا کے وجود اور رسول کے وجود کا قائل ہونا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اب اگر آپ یہ اس طرح کی سوال ہم سے کریں گے پھر آپ پکا مسلمان نہ کہیں، پھر آپ کے پکے منافق ہیں، پھر آپ یہ کہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں دنیا کے باقی انسانوں کے لیے جو مسلمان نہیں ہیں یا وہ جو بھی آپ ان کو دے دیں، نام دے دیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک انسان کیوں دوسرے انسان کی بات مانے. ایک انسان کیوں دوسرے انسان کی بات مانے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان کے پاس اگر ویلڈ ریزن ہے اس کی بات ماننے کے لیے تو آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ مجھے یہ بات بتائیے. دیکھیے اس میں پھر یہ بات بہت تفصیل میں چلی جائے گی کہ کسی بھی نبی کے پاس، یا میں اس کو زیادہ میں لوکلائز اصولی کر دیتا ہوں. بات کرتا ہوں. اگر میرے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہے آپ میری بات مانیں گے؟ اگر آپ ثبوت دیں گے، ٹھیک، اگر میں ثبوت دوں گا تو آپ مانیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات اصولی طور پر مان سکتا ہے. زبردست پوائنٹ، ماشاءاللہ. ٹھیک جی، اگر ثبوت 5 سینسز میں آئے گا. اچھا، اب آپ نے شرط لگا دی کہ اگر ثبوت 5 سینسز میں آئے گا تو ہی آپ کسی کی بات مانیں گے. ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے میں اس میں کوئی اتنا ایسی ظاہر بات نہیں مان سکتا. اتنا ظاہر نہیں ہے. مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھو بھائی جھوٹ مت بولنا بہت بری بات ہے. اب اس کو مجھے 5 سینسز میں ثابت کر دیجئے کہ بری بات کیسے ہے. نہیں دیکھیے، میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا بات ہوں نہیں کر رہے تھے کہ بھائی،
बात यही ये कर जो रहे म- थे आपने। ये जो देखो, मजाहिर, एक बात सुनिए, आप, मुझे आवाज से लग रहा है कि उम्र में आप मुझसे बड़े हैं, यू डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ये एक तरफ से आप सवाल करते हैं, उसका जवाब मिलता है तो आप दूसरी तरफ भाग जाते हैं, ये तरीका गलत है। आपने कहा मुझे दूसरे की बात मानने में कोई हरज नहीं है, बशर्ते कि वो 5 सेंसेस में हो। मैंने आपसे एक बात कही और कहा कि उसको 5 सेंसेस में साबित कर दीजिए। अब आप ये करेंगे नहीं मैं कुछ और बात कर रहा हूं, यही तो बात कर रहे थे आप। मैं इसकी वजाहत कर देता हूं। जी कीजिए। अगर मुझे आइंस्टाइन की तमाम थ्योरीज को मैं मानता हूं, जी मैं हर साइंटिस्ट की बात को मानता हूं, क्योंकि मैं उसको परख सकता हूं, मैं उसको देख सकता हूं। मजहब का जो ताल्लुक है, लेकिन परखा नहीं है, ये इल्म के उस दर्जे में लेकिन है। परखा नहीं है। देखिए आइंस्टाइन की जितनी बातें हैं सबको आपने परखा नहीं है, आप परख सकते हैं, और ये भी आपको साइंटिस्ट ने बताया कि इसको परखा जा सकता है। आपको नहीं पता था कि आप परख सकते हैं कि नहीं परख सकते। दूसरा हजरत मैं वापस लेके आना चाह रहा हूं ये बड़ी तरीके के साथ मार्कोनी भाई, एक उसूल आपने रखा 5 सेंसेस का, उस उसूल को तोड़ा है हजरत ने एक मिसाल के जरिए। अब आप जी चेंज ना करें, चेंज ना यानी आप करें, इस ये आप मिसाल ये पे कर रहिए। एग्जैक्टली ये हजरत मार्कोनी भाई ये चीज कर रहे हैं कि उन चीजों की मिसाल पेश कर रहे हैं जिसका इनकार हमें नहीं, जी इख्तलाफी मौजू को जेर बहस लाएं कि क्या आपका ये उसूल मुतलकन यानी जेनरिक स्टेटमेंट देना कि माना उसी चीज को जाएगा जो 5 सेंसेस के अंदर आए, ये उसूल पेश किया है। जी अब साइंस की चीजों को तो हम भी मानते हैं कि फिजिकली उनका प्रूव होगा तभी साइंटिफिक सही realm के बात अंदर है, आएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। तो इस तरह की मिसाल ना दें जिससे बात बिगड़े, वापस आ जाएं कि आपका ये जी उसूल ठीक है या नहीं जिसको हजरत ने जी पेश हाँ किया। नहीं, जी भाई। देखिए तो देखिए, मैं अब बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं कि झूठ बोलना गलत है, इसको 5 सेंसेस में से किसी एक भी सेंस को नहीं, लेकर साबित कर दीजिए। जी देखिए मेरा जो सवाल के जो मेरे पहले अल्फाज थे, मैं किसी चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं कोई किसी मजहब बात, मेरा जो पहले सवाल का वर्ड ये था कि अगर दुनिया का कोई इंसान ये कहता है कि मैं किसी दूसरे इंसान की बात नहीं मानूंगा, वो मुजरिम कैसे हो गया? भाई, अगर आप ये कहते हैं कि मैं हुकूमत की बात नहीं मानूंगा तो क्या आप मुजरिम हैं या नहीं? देखिए हुकूमत है, आप मेरी बात का जवाब दें ना, ये आप अकायद ही की की बात का बात कर जवाब दे रहा रहा हूं। हूं ना। आप ये कह रहे मैं हैं कि किसी दुनिया का हुकूमत की, एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में कहे मैं इसकी बात नहीं मानूंगा तो मुजरिम कैसे हुआ? मैं आपसे खुद कह रहा हूं, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में रहते हो, आई डोंट नो वेयर डू यू लिव, बट जहां भी रहते हो आप ये कहते हैं मैं ना इस हुकूमत को मानता, ना इस हुकूमत की कोई बात मानता, ना इस हुकूमत के कानून को मानता, चूंकि वो हुकूमत भी तो इंसानों की बनाई हुई है ना, इंसानी तो प्राइम मैं मिनिस्टर है, इंसानी तो मैं प्रेसिडेंट है, दूसरे तो आप मुजरिम हैं मैं कि नहीं? दूसरे मैं दूसरे इंसानों से मुराद ले रहा हूं, अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी दुनिया में आए। उसूली बात हो क्या रही है, कोई, आप कुछ भी मुराद लेना, उसूली बात हो रही है। एक इंसान को दूसरे इंसान की बात माननी चाहिए या नहीं चाहिए? उसूली तौर पर ये सही है या गलत? मुझे एक बात बता दीजिए, बस इसका जवाब दीजिए। उसूली, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जी जहां तक अ, नबियों का तल्लक है जो कि नबियों के नहीं, दावत देते एक आम हैं, बात कर रहा हूं, एक आम बात कर रहा हूं, नबी को तो न, अभी रख दीजिए नहीं, साइड में, नबूवत को। देखिए वो तो आप जिस मुल्क में रहेंगे उसके, आप ट्रैफिक की खिलाफ इसका वर्जी मतलब करेंगे ये तो हुआ, आपके, इसका मतलब ये हुआ कि आप एक एज ए ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की बात मान सकते हैं, ये साबित हो गया। ठीक है, साबित हो गया ना उसूली तौर पर? बिल्कुल बिल्कुल मान सकते ठीक हैं। है। अच्छा, क्यों मान सकते हैं? चूंकि उस इंसान की अथॉरिटी है आपके ऊपर, अथॉरिटी ना होती तो ना मानते। अथॉरिटी हो सकती है, या फिर वो एक हकीकी बात कर रहा है जिसको ये वो हकीकी मैं भी बात कर रहा महसूस है। कर अच्छा, सकता हकीकी बात के लिए आपने जो पैरामीटर सेट किया वो ये किया कि 5 सेंसेस में आने वाली बात कर रहा है। ठीक हूं। जी जी, ठीक। अब जब मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन किया कि क्या आप कोई ऐसी बात कभी जिंदगी में आपने मानी है जो 5 सेंसेस में ना आती हो? आप जिंदगी में नहीं, क्या रोजाना मानते हैं? मसलन झूठ ना बोलो एक बुरी बात है, ये 5 सेंसेस में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको मानते हैं। आपके माँ बाप ने आपको सिखाया होगा कि भाई झूठ मत बोलना, बहुत बुरी बात है, और आपने इसको तस्लीम किया होगा विदाउट इंपेरिकल नहीं एविडेंस। नहीं मुफ्ती साहब, देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये आप बहुत, मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूं वो सिर्फ सर ये मैं कर उस रहा लेवल हूं। में सर मैं बल्कि मुझे ये कहना चाहिए, मैं इस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा हूं, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं। तो आप सिंपल सी मुझे बताएं कि इंपेरिकल एविडेंस के बगैर क्या जिंदगी में आपने किसी आदमी की कोई बात मानी है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। बहुत सारी बातें मानी है, बहुत सारी बात मानी है, ठीक है। तो अब ये उसूल क्लियर हो गया कि एक आदमी दूसरे आदमी की बात इंपेरिकल एविडेंस के बगैर मान सकता है। मान ठीक है, सकता है, बिल्कुल जरूर, मान बिल्कुल सकता ठीक है। है।
اچھا بالکل اب ٹھیک اس کا مطلب یہ ہوا کہ امپیریکل ایویڈنس ضروری نہیں ہے، کسی چیز کے حقیقت ہونے کے لیے امپیریکل ایویڈنس ضروری نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، ہو گیا، تو بالکل اب ٹھیک ہو گیا. آپ انبیاء سے امپیریکل ایویڈنس کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ابھی تو آپ نے مانا کہ امپیریکل ایویڈنس اکیلا ضرور نہیں کہ امپیریکل ایویڈنس کسی بھی چیز کا ثبوت ہو، نان امپیریکل ایویڈنس بھی ایویڈنس ہوتے ہیں، آپ نے خود ہی مانا. زبردست. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو بات صرف یہی ہے. میں ماننے نہ ماننے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چلیں میں اس بات پر آتا نہیں ہوں، نہیں ابھی یہ نہیں گئے اب ادھر ادھر میں جن جانے لوگوں نے آپ جن نے لوگوں نے ہولڈ آن آئی وونٹ لیٹ یو گو ہیئر اینڈ اب آپ میں آپ نہیں سے یہ بات آپ یہ نہ زیادہ اچھے اس طرح طریقے کی سے بات نہیں ہوگی، آپ دیکھیں اس اچھے طرح بات نہیں طریقے ہوگی، سے سمجھ جائیں گے. آپ اس میری طرح نہیں بات بات ہوگی، نہ اصولی بات ہوگی، میرے پاس اصولی بات ہوگی، کدھر گئے؟ ریموو نہ کریں، رکھیں ان کو یہیں پر. ہاں اصولی بات ہوگی بھائی، وہ یہ خود ہی گئے. اچھا اصولی بات یہ ہے کہ امپیریکل ایویڈنس کے علاوہ نان امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پر بھی حقیقت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ نے تسلیم کر لیا. جی اب جب یہ بالکل ثابت کیا جا سکتا ہے تو انبیاء نے اگر نان امپیریکل ایویڈنس کی بنیاد پر کائنات کے مالک اور کائنات کے چلانے والے اور اس کے پالنے والے اور اس کو کریٹ کرنے والے کو ثابت کیا، تو آپ امپیریکل ایویڈنس کی رٹ کیوں لگا رہے؟ ایک انسان انہوں نے جو ثابت کیا، کوئی انسان ایٹ فریڈم ہے کہ اس ثبوت کو مانے یا نہ مانے، اس کی مرضی ہے. حق اچھا اگر ٹھیک ہے میں نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ ایک انسان کی مرضی ہے کہ وہ ثبوت کو مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے، کیا یہ مرضی آپ ایز اے سبجیکٹ رعایا کو دیتے ہیں حکومت کے تحت کہ ان کی مرضی ہے حکومت کو مانے نہ مانے؟ ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ دوسرے کی بات، جہاں تک تو قوانین کا تعلق ہے، ملکی قوانین، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. یہاں میں وہ علیحدہ عقائد چیز کی نہیں بات ہے. کر رہا ہوں، دیکھیں جو عقائد دین ہے کی نا، بات جو کر رہا ہوں. دین ہے نہ دین جو ہے نا، ہم سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کے قائل نہیں ہیں. دین ایک قانون کا نام ہے، مکمل نظام حیات ہے نا، اس میں قانون بھی ہے، اس میں حلال اور حرام بھی ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں تو ہمیں یہ دنیا کی اور حکومتوں کی مثال دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، آپ کے ان اصولوں کو چیک کرنے کے لیے، ان اصولوں کو چیلنج کرنے کے لیے. تو یہ چیز غلط ہے کہ آپ اس کو ہم کہتے ہیں انکنسسٹنسی، کہ ایک طرف تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم حکومت کی ہر بات کو مانیں گے ورنہ پھر ہم جو ہے وہ صحیح سٹیزن نہیں، مورل سٹیزن نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے کہیں گے نہیں مجھے تو امپیریکل ایویڈنس چاہیے، میری مرضی ہے میں مانوں نہ مانوں. خدا نہیں کی آپ نے اتھارٹی، مکس اپ خدا کی اتھارٹی سے بڑھ کر تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے نا. اچھا حضرت اصل دوسرا میں میں اس میں سوری مارکونی بھائی ایک چیز میں یہ کہنے لگا تھا حضرت، اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ماننے نہ ماننے کی ہر انڈیویجول کو رائٹ ہے، تو بالکل اسلام نے بھی یہی کہا ہے. جی ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل جاء الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. آپ کا ریڈ سگنل نظر آ رہا ہے، آپ نے رکنا ہے، گرین پر چلنا ہے، آپ کے پاس سٹیئرنگ ہے، آپ کے پاس ایکسیلیٹر ہے، آپ ریڈ کے اوپر نکل جائیں، جو کانسیکوینسز ہوں گے پھر اس کے ذمہ دار آپ ہوگے. جی یہی اسٹیٹ کہتی ہے، رول توڑو گے تو پھر لا اینڈ آرڈر ہم سیدھا کر دیں گے، قانون موجود ہے. اسی طریقے سے اسلام کہتا ہے کہ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، آپ کی مرضی اختیار آپ کے پاس ہے. اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فری ول ہے اسلام کے اندر. تو مارکونی صاحب اگر آپ براڈر پکچر کے اوپر چیزوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں میرا وہ لیول ہے، اس لیول پر بھی جا کر چیزوں کو دیکھیں گے تو اسلام کا وہ نظام جس کو حضرت ایک ریاست کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، یہ حقیقت کے اندر اسلام کی وہی تعبیر ہے جس کا وہ تقاضا کرتا ہے اپنے معاشرے پر. تو اس میں چیزیں فٹس نظر آتی ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک پیغمبر کا کردار کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے لیڈ کے اعتبار، کیوں اس کو ماننا ضروری ہے. جی اصل بات دیکھیں، میں بات مختصر کروں گا چونکہ اب ہمیں اسٹریم ختم بھی کرنی ہے. مارکونی صاحب سوری، اچھا اصل میں لنچ کا وقت ہو رہا ہے اچھا یہ مجھ سے بھی گلا کرتے ہیں، میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہ رہا بھائی. ہوں اب آپ مارکونی نے نام ہی اتنا زبردست رکھا ہے اور کھانے کا وقت ہو رہا ہے دوپہر لنچ کا، تو اب یہ تو لفظ نکلے گا، تو اس لیے اس کے لیے معذرت. لیکن اصل بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نقطے کو کلیئر کریں اگر واقعی سنسیئر ہیں، وہ یہ کہ کسی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے امپیریکل ایویڈنس کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس نقطے کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے کی باتیں ساری آسانی ہو جائیں گی، unless if you don't want to understand.
چلے ٹھیک ہے، آپ نے اپنے وضاحت کر دی ہے. میرا نقطۂ نظر تو یہی تھا کہ کوئی انسان اگر کسی پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مجرم نہیں بن جاتا. اچھا تو بہرحال اللہ اب یہ اچھا اگر میں کہتا ہوں کہ وہ مجرم بنتا یا نہیں بنتا اس کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، تو آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ یہ تو اس کا آپ کا جواب ایک ذاتی نہیں، اس کا اعتماد جواب دے جو چکے ہیں عقائد ہیں وہ حضرت. اس کا آپ جواب جو مرضی. یہ ریپیٹ کر رہے ہیں. اس کا جواب ابتدا میں یہ سمجھتا ہوں اگر مارکونی صاحب آپ پوری ایمانداری کے ساتھ یہ جتنے لوگ ہیں ابتدائی گفتگو سن لیں گے جو حضرت نے گفتگو کی ہے، ان ساری باتوں کا بہت کمپریہنسولی جواب دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں الحمدللہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. وہ ہر اصول میں ان تمام جزیات کو حل کر دیتی ہے اگر ان مثالوں کے تحت رہ کر آپ اس مسئلے کو سمجھیں. مسئلہ دقت یہاں آ رہی ہے مارکونی صاحب کہ جب حضرت نے آپ کو ریاست کی یا قانون کی مثال دی تو آپ فٹافٹ کہنے لگے نہیں آپ ریاست کی کچھ دے رہے ہیں. آپ مارکونی صاحب خود کو کہہ رہے ہیں کہ میں پکا مسلمان ہوں. اس کا مطلب ہے اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ اسلام اپنا تقاضا کیا ہے. اس کا مطلب ہے نبوت کے منصب کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبوت کا آپ منصب ہے. بالکل آپ نے پکا مسلمان ہونا یہ سمجھ لیا کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا اس بات کی ضامن نہیں ہے، گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ مسلمان ہیں. میں آپ کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں، آئی ایم جسٹ کلیئرنگ یور کانسیپٹ. میں اس فلسفی کو کسی مارکونی صاحب عقیدے سمجھیں کو گے اگر تو آپ کے سوالوں کے جواب مل نہیں جائیں نہیں گے. آپ دیکھیے صرف میری اتنی سی بات ہے، میں کسی اچھا عقیدے قیصر کو بھائی کی ڈینائی جگہ نہیں بنا کر لیں، رہا. قیصر بھائی کی جگہ بنائے. میں انبیاء علیہ السلام کو ڈینائی نہیں کر جوائن رہا، کریں میں کسی کیسر قانون بھائی کو جگہ بنا رہا ڈینائی ہوں. نہیں کر رہا. میں تو صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ ایک انسان نہیں مانتا، آگے وہ دنیا میں کوئی جرم نہیں کرتا، وہ کسی کو قتل نہیں کرتا، کسی کو مارتا نہیں، وہ ایک پرامن زندگی گزارتا ہے. اب ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ دوزخ میں جائے گا. اب کیوں؟ سن لیں ذرا مارکونی یہاں سن لیں. اس کا جواب حضرت نے سٹارٹ میں آپ کو دے دیا ہے. دنیا میں بھی اگر اسلامی نظام قائم ہوگا اس جگہ کے اوپر بھی اس کو اختیار دیا جائے گا، دنیا کے اندر بھی اختیار دیا گیا ہے. آخرت کے اندر جو جائے گا وہی ریزن ہے جس کو حضرت نے سٹارٹ کے اندر ایکسپلین کر دیا کہ ایک قیصر بھائی کے سٹیٹ لیے ہے، جگہ بنائے بھائی. عاطف ریاض جی. ایک سٹیٹ ہے. دوبارہ وہیں گھوم کر بات آ گئی ہے. ایک سٹیٹ ہے، اس سٹیٹ اپنے ایک ریپرزینٹیٹو کو بھیجتی ہے، ایک ترجمان کو بھیجتی ہے. آپ کہتے ہیں میں سٹیٹ کو مانتا ہوں، میں ترجمان کی بات نہیں، جبکہ اس کے پاس پراپر جیسے کہ بات کی گئی کہ وہ ویلڈ ریزن پیش کرتا ہے، اپنا اسٹرانگ سٹانس پیش کرتا ہے اس چیز کے اوپر. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں مارکونی صاحب، یہ بار بار جی ہاں، آپ اس کو ابھی 5 بار بھی. ریپیٹیشن ہو رہا ہے، ریپیٹیشن ہو رہا ہے. میرا قیصر بھائی آخری آئے ہیں، پوائنٹ رک میرا جائیے. آخری قیصر بھائی آئے پوائنٹ ہیں، ذرا ویلکم تو کر لینے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بھی 3 گھنٹے کے بعد آئے ہیں. سر میں ابھی میٹنگ ختم کر کے تو بس میں دوڑا کہ جو ابھی کچھ ٹائم میرا خیال تھا کہ ابھی آدھا گھنٹہ ہوگا. آپ 3 گھنٹے کرتے ہیں، تقریباً 9:30 بجے شروع ہوتی ہے ہمارے وقت کے مطابق، جی تو میں جی. حاضر دے دوں. باقی میں یہ مارکونی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں سے بس ایک سوال پوچھ کے، میرا خیال ہے کافی وقت ان کو بھی ہو گیا، بس ایک جی آدھ سوال ہی ان سے کرنا چاہوں گا. مارکونی صاحب کیسے عرض کر رہا ہوں، امید آپ ٹھیک ہوں گے. جی جی جو آپ نے فرمایا جناب کہ کوئی انسان اچھے کام کرتا ہے تو وہ مجرم نہیں ہو جاتا. دیکھیں مجرم جو ہے نا ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. مثال کے طور پہ جو آدمی شراب پیتا ہے کسی ایسے ملک میں جہاں شراب کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پہ مجرم ہوگا، لیکن جہاں پہ اجازت ہے وہاں پہ وہ مجرم نہیں ہے. تو وہ مجرم کسی کو ہم ایبسولوٹ ٹرمز میں تو نہیں کہیں گے نا. تو میرا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں کہوں گا وہ میرا مجرم نہیں ہے. جو آدمی مسلمان نہیں ہوا، سارے اچھے کام کر رہا ہے یا برے کام کر رہا ہے، وہ قطع نظر اس بات سے وہ مسلمان نہیں ہوا تو میرا مجرم نہیں ہے. لیکن اللہ کا معاملہ اور ہے. اگر اللہ کہتا ہے کہ نہیں تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور وہ نہیں لے کے آتا، اور وہ اگر اللہ کا مجرم بنتا ہے تو اس پہ تبصرہ آپ بھی نہیں کر سکتے اور میں بھی نہیں کر سکتا. اس بات پہ آپ کو اعتراض کوئی؟ یہ اس صورت میں بات درست ہے جب وہ یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. نہیں، یہ فیصلہ آپ اللہ کے بہاف پہ تو نہیں کر سکتے نا. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے جی میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کائنات کے اندر، جب اللہ تعالیٰ ہوگا سامنے آ چلے جائے میں گا، میں کہتا ہوں کہوں گا آپ کے ہاں بھائی نزدیک ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، اور آپ مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، تو آپ کے اس ورلڈ ویو کے اعتبار سے وہ مجرم ہوا کہ نہیں؟ آپ تو مان رہے ہیں نا موجود ہے. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ عقیدے کی وجہ سے کوئی مجرم نہیں بن سکتا.
जब तक वो दुनिया में किसी कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करे, किसी हुकूमत के कानून की खिलाफ वर्जी ना करे, या वो इंसानों को तंग ना करे, या वो कोई ऐसी डिस्टर्बेंस ना करे, अगर वो पुरअमन जिंदगी गुजार रहा है तो उस पर क्यों ये बाइंडिंग है कि वो एक मजहब को माने और उसको ज़हन में बिठा ले? इसलिए बाइंडिंग है कि अगर वो किसी हुकूमत के फैसले पे ही चलेगा तो आपने जितनी बातें कही हैं बहुत मुमकिन है किसी के अंदर कॉन्ट्रोडिक्शन आ जाए कि वो हुकूमत के फैसले भी मान रहा है, उसके खिलाफ नहीं जा रहा और पुरअमन जिंदगी भी गुजार रहा है। हालांकि हमें पता है कि ये जो अपार्थाइड रजीम जो चल रही थी साउथ अफ्रीका की, वो पुरअमन नहीं थी, इंसानियत की तज़हीक पे थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के कानून के मुताबिक थी। जो होलोकॉस्ट हुआ वो पुरअमन नहीं था, इंसानियत की तज़हीक थी, कत्लेआम था, लेकिन जर्मनी के कानून की मुखालफत में नहीं था। तो इसलिए हम कहते हैं, और आपको भी यही कहना चाहिए बहज़त मुसलमान, कि जो कानून है वो वहां से आएगा कि जो सबका खालिक है। अगर एक इंसान कहता है कि भाई मैं उसको नहीं मानता, ठीक है, वो जाने, अल्लाह जाने, मुझ पे कोई, आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि हम उसको मुसलमान जबरदस्ती करें। लेकिन आपसे ये सवाल जो मुफ्ती साहब ने किया है, जो आप शायद सुन नहीं सके या आप इग्नोर कर गए, अगर दोबारा से आप उस पर तवज्जो दें कि बहसीत मुसलमान आप उस इंसान को अल्लाह का मुजरिम समझते हैं या नहीं समझते हैं? असल में मैं बहुत ही जनरल बात करनी चाहता था, मैं खुद मुसलमान हूँ, नहीं, हम लेकिन मैं ये स्पेसिफिक कहता जवाब हूँ चाह रहे हैं, बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर हम आपसे स्पेसिफिक बात पूछ लें तो? जी हाँ, जी 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 फरमाइएगा फिर। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, असल में मैं आजकल ये यूट्यूब पर जितने भी ये डिस्कशन होती है मैं ये सुनता रहता हूँ, तो ये सवालात ज़हन में अच्छा पैदा मैं होते हैं। एक चीज जानना चाहूंगा, मुझे जाना है, अगर आमिर भाई आप कंटिन्यू करना चाहें, कैसर भाई ये स्ट्रीम, तो आप कंटिन्यू करें, जब मर्जी आप बंद कर दें, मुझे फिलहाल जाना होगा।